ہاں جی گائز، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم نے سیریز سٹارٹ کی تھی MC304 کی، اس میں ہم نے لیکچر نمبر 1 کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایوولوشن آف میس میڈیا، کہ میس میڈیا جو ہے نا ایمرجنس کیسے ہوئی، ایوولوٹ کیسے ہوا۔ ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے اور ہم دیکھیں گے جی کہ آیا کہ ہم کیسے جو ہے نا میس میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو ہم نے کیسے پاکستان میں جو ہے نا ایک ڈیولپمنٹ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی لیسن نمبر 2، ایمرجنس اینڈ رول آف پرنٹ میڈیا ان دا سب کانٹیننٹ۔ سب کانٹیننٹ میں جو ہے نا پرنٹ میڈیا کی ایمرجنس کیسی ہوئی ہے، اس میں بتاتا ہے جی دا ایمرجنس آف ڈیموکریٹک سوسائٹیز۔ اس پورے لیسن میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ بتاتا ہے کہ پرنٹ میڈیا نے جو ہے نا کیسے جو ہے نا سب سے پہلے انگلش نیوز پیپر آیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا سب کانٹیننٹ میں جب آیا تو انہوں نے کیسے ہمارے اوپر جو ہے نا الزامات وغیرہ لگانا شروع کر دیے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یا جو انگریز تھے، انہوں نے کیسے جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر پنشمنٹس لگائی، اور پھر کیسے ان پنشمنٹس کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایک ڈٹرمینیشن کا مظاہرہ شو کرتے ہوئے ہمارے جو لیڈرز تھے انہوں نے پھر بھی پرنٹ میڈیا کو کیا کیا، اس کو ڈیولپ کیا تاکہ لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو۔ اسی کو لے کر چلتے ہیں جی، وہ بتاتا ہے دا ایمرجنس آف ڈیموکریٹک سوسائٹیز ایزرٹیڈ اینڈ نالج از دا رائٹ آف ایوری ون۔ وہ یہ بتاتا ہے جی کہ یہ جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں، یہ مطلب جو ہمارا کلچر ہوتا ہے، جو رہن سہن ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کے لیے نالج جو ہے نا ہر بندے کا جو ہے نا رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتاتا ہے اٹ آلسو گیو دا آئیڈیا ٹو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون۔ دا سیم آئیڈیاز کیم ان دا سب کانٹیننٹ وین پیپل بیکیم اویئر آف دیئر رائٹس۔ دیکھیں، ابھی جب ایک بندے کے پاس نالج ہوگا، اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا، تو تبھی وہ جو ہے نا کسی حق کے لیے بول سکے گا، اس کو اویئرنیس ہوگی تو تبھی وہ بول سکے گا۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہوگا؟ یہ جسٹ بیکاز آف پرنٹ میڈیا۔ پرنٹ میڈیا ان دا سب کانٹیننٹ کیریڈ دا سیم اسٹائل ایز انگلش نیوز پیپر اینڈ اٹ واز ویری سمپل ان اٹس اسٹائل۔ دیر واز نو کنسیپٹ آف ہیڈ لائن فارمیٹ۔ مطلب جو بتاتا ہے جی کہ پرنٹ میڈیا جس طرح سب کانٹیننٹ میں آیا نا، ایک سمپل ایز اے انگلش نیوز پیپر آیا، اس میں کوئی فارمیٹ نہیں تھا، کوئی لائنیں نہیں تھی، کوئی ہیڈنگ نہیں تھی، سمپل ایک پیپر کی طرح ہے۔ دا ایمرجنس آف پرنٹ میڈیا ان دا سب کانٹیننٹ واز ال اومین آف دا فار دا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ال اومین بولتے ہیں کہ جی کسی چیز کا مطلب ایک دور ہوتا ہے نا کسی کا، مطلب کہ انگریزوں کا دور تھا، مغلوں کا دور تھا، وہ اپنے ایک زوال تک، اینڈ تک پہنچتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ ایمرجنس آف پرنٹ میڈیا جب ہوا نا، تو یہ جو انگلش تھے نا، انگریز تھے، ان کی کیا ہو گیا، ال مین ہو گیا، مطلب ان کا دور نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا جی کہ ہمارا دور ختم ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے کیا سٹارٹ کر دیا، کیلیس ایٹیچیوڈ آف دا انگلش مین، مطلب کہ انہوں نے پھر ایک کیلیس ایٹیچیوڈ شو کر دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد بتاتا ہے جی کہ یہ جو ہے نا ان کے لیے ایک اینڈ دور شروع ہونا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے جی سو دس ایمرجنس آف پرنٹ میڈیا اسٹارٹیڈ اے کانسیپٹ آف یونٹی۔ مطلب کہ جب انہوں نے پرنٹ میڈیا کا کانسیپٹ ایمرجنس ہوئی تو پھر کس چیز کا کانسیپٹ آ گیا؟ پرنٹ میڈیا کی وجہ سے یونٹی آنا سٹارٹ ہو گئی۔ یونٹی کس طرح کے، بنگال اور لاہور کے جو لوگ تھے ان میں آپس میں جو ہے نا ایک مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انٹر ریلیشن یا ایک کانسیپٹ ملنا شروع ہو گئے، ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا جی کہ انگریز جو ہے ہمارے اوپر جو ہے نا ایٹروسائٹسٹیز کہتے ہیں جی، کرویلٹی کو، مطلب کہ ظلم کی انتہا جو ہو رہی ہے وہ بنگال پہ کیسی ہو رہی ہے، لاہور پہ، یہ پرنٹ میڈیا کے تھرو ان تک پہنچنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں دا اردو پیپر آف لکھنؤ اینڈ دہلی adopted a harsh stance and strong words were used against East India Company۔ اس کے بعد اردو پیپر آف لکھنؤ اینڈ دہلی جو مطلب کہ ڈیلی بیسس پر پبلش ہوتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا، وہ بتاتے تھے جی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اوپر کیا ظلم کر رہی ہے۔ تو یہ پھر ان کے لیے بڑی مطلب کہ نقصان کا باعث تھا انگریزوں کے لیے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا جی کہ ٹل 1857 دس پریکٹس کنٹینیوز، 1857 تک یہ کنٹینیو رہا، لیکن ان اکتوبر 1857 ڈیلی فال اکرڈ اینڈ انگلش مین ٹوک کنٹرول آف دا انٹائر انڈیا۔ انگلش مین نے جو ہے نا اکتوبر 1857 کو ادھر جو ہے کنٹرول لیا، اور اس کے بعد پھر کچھ ہمارے جو تھے لیڈرز، جن میں صادق الاکبر واز گیون کیپیٹل پنشمنٹ، ان کو جو ہے نا اس وقت کیپیٹل پنشمنٹ ہوئی جب انہوں نے یہ اردو پیپر آف لکھنؤ اینڈ دہلی کو مطلب کہ اسٹل پبلش کرنے میں جاری رہے، کنٹینیوشن رکھی۔ ان 1858 کوئن وکٹوریہ ڈکلیئرڈ انڈیا ایز اے کالونی۔ انہوں نے 1858 کو، یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ
کوئن وکٹوریا نے انڈیا کو ایک کالونی کا نام دے دیا، اور اس کے بعد پولیس ایکٹ آف 1861 کے تحت انہوں نے وہ جو انڈیا کالونی کے لوگ تھے ان کو غلام بنا لیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بتاتا ہے جی کہ جب یہ سب کچھ دیکھتے رہے سر سید احمد خان، تو پھر انہوں نے کیا کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ گیٹنگ ماڈرن ایجوکیشن اینڈ مسلم ور ناٹ ان دا پوزیشن آف دا، کہتے ہیں جی کہ مسلم جو تھے نا وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ماڈرن ایجوکیشن کو گین کرنا، نالج اکٹھا کرنا، تعلیم حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے لیے جی سر سید احمد خان جو تھے نا وہ ایک جرنلسٹ نہیں تھے، لیکن انہوں نے پرنٹ میڈیا کے تھرو ہمیں لوگوں کو، جو ہمارے لیڈرز تھے، جو ہمارے پبلک تھی، ان کو کیا کیا جی ایجوکیٹ کیا، انہوں نے پڑھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے جی کہ آفٹر دا ایبروگیشن آف بنگال ڈویژن مسلم بیکیم مور اویئر آف دیئر رائٹس. جب بنگال کی ایبروگیشن ہوئی تو اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ اپنے رائٹس کو جاننا شروع ہو گئے. پھر کچھ ایسے ایونٹس آئے، ترکس کے ایونٹس آئے، پھر ورلڈ وار 1 آئی جس میں جو ہے نا انہوں نے بڑا ظلم ہوا. تو اس ورلڈ وار 1 کی بعد جو ہے نا مسلمانوں نے اپنے رائٹس کو سمجھنا شروع کر دیا. اس کے بعد کہتے ہیں جی ڈسپائٹ دا پنشمنٹ مسلم کنٹینیو ٹو ورک. وہی میں نے جس طرح آپ کو بتایا جی کہ انہوں نے ورک کو جاری رکھا، جن میں ٹاپ پہ جو نام تھے مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا حسرت موہانی واز دا فیمس نیم آف دیٹ ایرا. اچھا جی، اس میں بتاتا ہے جی کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ذمہ دار ڈیٹ واز پبلشڈ بائی مولانا ظفر خان فیسڈ سیورل ٹائم بین. ہاں جی، انہوں نے جو ہے نا ایک ذمہ دار مولانا ظفر علی خان نے ایک پبلش کیا تھا رسالہ ٹائپ، لیکن اس کے اوپر کافی دفعہ بین بھی ہوا، لیکن یہ پھر بھی کنٹینیوسلی پبلش کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پنشمنٹ لگی. اور دس بریو سٹانس آف جرنلزم ان دا ہسٹری آف پرنٹ میڈیا آف سب کانٹیننٹ از نون ایز ملیٹنٹ جرنلزم. کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ان کی بہادری تھی اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں جی قائد اعظم نے جو ہے نا ڈان فرام دہلی پبلش کیا، لیٹر شفٹڈ ٹو کراچی، یہ بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے. سملرلی دا اردو ڈیلی منصور اینڈ ویکلی آج کل ور پرنٹڈ ان دا سیم ایج. مطلب کہ جب یہ ڈان ہوا تو تبھی جو ہے نا یہ آج کل اور منشور بھی شائع ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی بتاتا ہے جی کہ ان 1937 پروگریسو پیپر لمیٹڈ شیئر پاکستان ٹائمز ان لاہور بائی میاں افتخار. 1937 میں پروگریسو پیپر لمیٹڈ سٹارٹڈ پاکستان ٹائم، کہ مطلب کہ پروگریسو پیپر لمیٹڈ نے 1937 میں یہ جو تھا جی پاکستان ٹائمز ان لاہور بائی میاں افتخار یہ پبلش کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح یہ آہستہ آہستہ 1937 پھر ہم ابھی اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے جی کہ کس طرح پھر پاکستان کا دور آیا اور کس طرح پرنٹ میڈیا نے جو ہے نا اپنا ایک ڈیولپمنٹ ظاہر کی اور کیسے پاکستان میں اس کا رول ہوا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن یہ تھوڑا لینتھی ہے، میں اس لیے آپ کو جو ہے نا صحیح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے. ہوپ سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر ویڈیو کی سمجھ آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. اللہ حافظ.